بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تاسو ګورئ پښتون ډیجیټل او زه یم مشال خان. د وخت کې د چوغل پوري په یو کلی کې موجود یم چرته چې بزنس ټریننګ سنټر دی او دا هم یو فیمیل چلوي. دلته کې ځوانانو ته خاص کر فیمیل ته چې دی دلته ټریننګ ورکړل کیږي. دلته د شپېتو نه زیات کاروبارونو چې دی سکیل ورکړل کیږي او مهارتونه ورته فراهم کیږي. دلته چې موږ سره کومه فیمیل ده د سی او سایما محبوب هغې سره به خبرې کوو چې د دې سنټر مقصد څه دی او بیا ټولو نه غټ سوال دا دی چې آیا د ښځو دپاره چې دې کوم کوششونه دي په دې کې د صوبایي حکومت دې سره څومره لاس دی. السلام علیکم. ټولو نه اول خو خپل انټروډکشن وکړئ او دا راته ووایي چې دا کله نه سټارټ شوی دی. میرا نام سائمہ محبوب ہے اور میں یہ اسمارٹ کاروبار بزنس ٹریننگ سینٹر میرا ہی انیشیٹو تھا. بیسیکلی میں ویمن چیمبر آف کامرس میں تقریباً 3 سال تک میں نے ایز اے سیکرٹری جنرل سرو کیا. اس سے بعد اب میں سرحد چیمبر آف کامرس میں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سیکشن میں کوآرڈینیٹر ہوں. مجھے چیمبرس میں رہتے ہوئے یہ اندازہ ہے کہ آگے جو ہے تو بزنسز کی طرف لوگوں کو آنا ہوگا. بیسیکلی میری نیش ہمیشہ سے خواتین رہی. خواتین کو بزنس سیکٹر کی طرف لے کے آنا اور خاص طور پر ابھی تک یہ ہوتا ہے کہ خواتین کو بیوٹی پارلر اور بوتیک کے ساتھ ہی سمجھا جاتا ہے کہ یہی بزنسز ان کے لیے بہتر رہیں گے. لیکن میں چاہتی تھی کہ خواتین جو ہے تو پروڈکشن سائڈ کی طرف آئیں. ہماری زیادہ تر آبادی جو ہے خواتین کی وہ اتنی زیادہ ایجوکیٹڈ نہیں ہوتی. تو میں ایسے بزنسز پر کام کرنا چاہ رہی تھی کہ اس کے لیے ان کو بہت زیادہ ان کو مطلب ان کی ایجوکیشن اگر کم بھی ہے تو کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہ ہو. اس کے علاوہ ان کو اپرچونیٹیز کے لیے گھر سے باہر نہ نکلنا پڑے. وہ گھر کے اندر ہی چھوٹے چھوٹے سیٹ اپ کے ساتھ جو ہے تو اپنا بزنس سٹارٹ کر سکیں. تو یہ چھوٹی انڈسٹریز ہیں, کسٹمائز مشینز ہوتی ہیں. ہم اس کے اوپر ان کو ٹریننگز دیتے ہیں. بعد میں ہم ان کو اسی جس مشین کے اوپر انہوں نے ٹریننگ لی ہوتی ہے ہم اسی کے اوپر ان کو بزنس اسٹیبلش کر کے دے دیتے ہیں, جس سے وہ کم از کم اپنے گھر کا خرچہ اٹھا سکتی ہیں. یہ لو پریویلیجڈ خواتین کے لیے یہ بزنس ہم نے سٹارٹ کر دیتے ہیں. ان کو یہ بزنس جب سٹارٹ کر لیتی ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کا ہاتھ نہ چھوڑیں جب تک وہ ان کو مارکیٹ ایکسیس ہم دیتے ہیں. اس کے علاوہ ان کی برانڈنگ, لیبلنگ, پیکیجنگ, ان کی رجسٹریشن آئی پی او کے ساتھ, حلال فوڈ کے ساتھ اگر کہ وہ فوڈ پروسیسنگ سے متعلق کسی بزنس میں آتی ہیں, یا پھر پی سی ایس آئی آر میں ان کی جو ہے تو رجسٹریشن ہو جائے برانڈ کی. یہ ساری چیزیں ہم ان کو, ہماری کوشش یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم ان کو انٹرنیشنل مارکیٹ بھی دیں. تو اس سب کے لیے جو ہے تو ہماری ماشاءاللہ اب تقریباً 235 کے قریب جو خواتین ہیں ان کو میں اپنی سکسیس سٹوریز کہوں گی کہ یہ جو ہے تو اب ماشاءاللہ اپنے بزنسز کر رہی ہیں اور اپنے گھروں کو سپورٹ بھی کر رہی ہیں. اس میں میل بھی ہے یا یہ صرف فیمیل کے لیے؟ اچھا, جس وقت یہ میں نے یہ سیٹ اپ سٹارٹ کیا تھا تو میرے دماغ میں صرف خواتین ہی تھی کہ میں فیمیل کے اوپر کام کروں گی. لیکن یہ چونکہ میل اورینٹیڈ بزنسز ہوتے ہیں, پروڈکشن سائڈ ہوتی ہے, تو اس میں میل کے لیے بھی ہم ٹریننگز کرتے ہیں جو کہ فری آف کاسٹ ہوتی ہے. سنڈے کو مرد حضرات آ جاتے ہیں اور وہ ادھر ٹریننگ لیتے ہیں فری. اور فیمیل کے لیے بھی ہم باقاعدہ جو ہے تو پورا ہفتہ میں ان کو ٹریننگز خود دیتی ہوں یا میرے جو ٹرینرز ہیں وہ ان کو یہ ٹریننگز دیتے ہیں. میرا زیادہ انٹرسٹ چونکہ خود خاتون ہوں تو میرا انٹرسٹ خواتین کی طرف اس لیے بھی زیادہ ہے کہ ایک تو خواتین جو ہے تو اپنے پیروں پر کھڑی ہوں. یہ چائنا ماڈل ہے. چائنا میں جب سٹارٹ انہوں نے یہ ریولیوشن اسی طرح آیا کہ انہوں نے اپنے خواتین کو موبلائز کیا بزنس کی طرف. چھوٹی چھوٹی انڈسٹریز ان کو اوپن کر کے دی, گھروں کے اندر وہ کام کرنے لگی. اور اب یہ تقریباً معاشی لحاظ سے ہم چائنا کو ہی سپر پاور کہتے ہیں. تو یہ چیز میں پاکستان میں لانا چاہ رہی تھی. میرا آئیڈیا یہی تھا کہ جیسے چائنا سے ہم سیکھیں, ہم بنگلہ دیش سے سیکھیں. ادھر کی خواتین جو ہے انڈسٹریز میں کام بھی کرتی ہیں اور بہت بہترین قسم کا سپورٹ بن رہی ہیں اپنی معاشی ترقی میں ان کی. اسی طرح انڈیا ہے تو ہمارے ارد گرد جتنے ہمارے نیبرس ہیں تو ان کی خواتین جو ہے تو ایکٹیو ہیں. ہمارے ہاں یہ چیز اس طریقے سے نہیں کی جا رہی. ہماری خواتین, آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ ہماری جو اس وقت پاپولیشن ہے اس کا 52% حصہ خواتین ہے, اور جس میں زیادہ تر جو ہے تو وہ یوتھ ہے, یعنی وہ 40 ہے. تو ان خواتین سے کام لینا اور ان کو جو ہے بہترین قسم کا ان کا مطلب آپ ان کو رستہ فراہم کرتے, کام وہ خود کرتی ہیں. ہم نے چارسدہ میں ایک چھوٹا سا سیٹ اپ بنایا تھا قطر کا, تو آپ یقین کریں گے تقریباً 97 خواتین پہلے ہی ویک میں ادھر انرول ہو چکی تھی. خواتین میں پوٹینشیل موجود ہے, وہ کام کرنا چاہتی ہے, وہ اپنے گھروں کو سپورٹ کرنا چاہتی ہے, اپنے گھر کے اندر رہ کے اپنے ماں باپ, بہن بھائیوں, ہسبینڈ کا ہاتھ بٹانا چاہتی ہیں, لیکن ان کو ایک صحیح رستہ فراہم کرنا یہ ہماری یا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے. یہاں ٹریننگ جو آپ دیتی ہیں تو اس کے کوئی چارجز وغیرہ؟
نہیں، ابھی تک تو میں ان کو فری ٹریننگز دیتی تھی، کیونکہ یہ کام ایک مقصد کے ساتھ شروع ہوا۔ مقصد یہی تھا کہ خواتین کو بزنس کی طرف لایا جائے۔ چھوٹی انڈسٹریز ابھی جب بھی کوئی سوچتا ہے کہ میں بزنس شروع کروں گا تو اس کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس 50 لاکھ یا 1 کروڑ روپے ہوگا تو کوئی بزنس اسٹارٹ ہو سکے گا۔ میں ان کو یہ بتانا چاہتی تھی کہ چھوٹے بزنسز 10,000 سے لے کے اور 40 لاکھ تک آپ بزنس اسٹارٹ کر سکتے ہیں۔ اس میں 2-2.5 لاکھ روپے کا ایک اچھا بزنس ہوتا ہے، جس سے منتھلی انکم بھی اچھی خاصی ہو جاتی ہے۔ کم از کم ایک جاب سے زیادہ جو ہے تو آپ ایک بزنس کے ساتھ کما سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک بزنس صرف اکیلے اسٹارٹ کرتا ہے اس کے لیے نہیں، یہ 3-4 جاب کریشنس ایسے ہی کر دیتا ہے۔ تو ایک آپ جو ہیں تو کسی کو مطلب وہ ایک انگلش میں کہتے ہیں نا کہ پول آف دا جاب سیکرز میں دھکا دینے کے بجائے کوشش کریں کہ وہ اپنے باس خود بن جائے۔ ٹھیک، اچھا آپ نے کہا کہ یہ فری آف کاسٹ ہے، اور پھر جو لوگ بزنس اسٹارٹ کرتے تو آپ ان کے لیے مشینیں بھی پرووائڈ کرتے، تو آپ کو فنڈنگ وغیرہ ہوتی ہے، یا جو ہماری موجودہ صوبائی حکومت ہے وہ ان کا کوئی وہ ہے اس میں کنٹریبیوشن؟ مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ صوبائی حکومت نے ابھی تک ہمیں کسی بھی قسم کی کوئی سپورٹ نہیں دی۔ ہم نے کافی اپروچ کی ان کو، ہم نے ان کو بتایا کہ یہ کام جو آپ کی ذمہ داری ہے وہ ہم تقریباً 90% کر چکے ہیں۔ جس جگہ پر ہمارے پل پر جل رہے ہیں اس جگہ پر آپ ہمیں سپورٹ کریں، چونکہ بزنسز اسٹیبلش کرنا، ٹریننگز دینا، اس کے علاوہ سیڈ منی کا بندوبست کرنا، ان کو بزنس کرنے کے لیے ان کی جو خواتین ہیں جو لو پریویلیجڈ ہیں، جو گورنمنٹ کا مطلب گورنمنٹ کی ذمہ داری ہیں کہ ان کے لیے کوئی کچھ نہ کچھ کیا جائے، ان کو جابس پرووائڈ کی جائے، ان کے لیے ہم یہ تمام بزنس اسٹیبلش کر چکے ہیں۔ اب ہمارا جو آخری ایک چیز رہ گئی ہے جو ہم جس میں ہم ناکام ہوتے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ، کہ ان کو مارکیٹ ایکسیس دی جائے۔ میں نے بہت دفعہ کوشش کی، سی ایم صاحب کو لیٹرز بھی لکھے کہ آپ جو ہیں تو یہ 335 خواتین ہیں جو کہ اپنے بزنسز کر رہی ہیں، اگر ان کو آپ لوگوں کی سپورٹ مل جائے گی، مارکیٹ ایکسیس مل جائے گی، تو ہو سکتا ہے کہ یہ اس سے زیادہ بہتر طریقے سے پرفارم کریں اور زیادہ سے زیادہ خواتین جو ہیں تو وہ امپاورڈ ہو جائیں۔ اگر ہم دیکھیں تو وزیر اعلیٰ جو ہے خیبر پختونخوا سہیل افریدی نے کافی اعلانات بھی کیے وومن امپاورمنٹ کے لیے، تو پھر کیوں کسی کو مدد نہیں مل رہی؟ سہیل آفریدی صاحب کو تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں کافی عرصے سے ان کو میں نے لیٹرز بھی کیے اور اپروچ کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن ان کی طرف سے رسپانس نہیں تھا، بلکہ ان کی ٹیم کی طرف سے کوئی مجھے رسپانس نہیں ملا۔ دوسری بات یہ ہے کہ سہیل آفریدی صاحب نے بے شک اعلانات کیے ہوں، مجھے گراؤنڈ پہ کچھ ایسی خاص چیز نظر نہیں آئی، خاص طور پر جب بجٹ کے بارے میں اگر بات کی جائے تو تقریباً 10 ملین کا بجٹ، 100 ملین کا بجٹ جو ہے تو خواتین اور زر ترقیاتی زراعت کے لیے رکھا گیا۔ اب اس میں سے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ 100 ملین میں کتنی خواتین کو امپاور کیا جا سکے گا۔ تقریباً 52% آبادی ہے خواتین، وہ اتنے مطلب اس میں یہ سب کچھ کیسے ہوگا؟ میرا دماغ تو نہیں مان رہا۔ ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی ایسا میکینزم ہو جس کے ساتھ وہ یہ کر سکے، مجھے تو ابھی تک اس میں کوئی ایسی خاص کامیابی نظر آتی نہیں۔ اور وزیر اعلیٰ سہیل افریدی تو اب آیا نا، آپ کا یہ سیٹ اپ کب سے شروع ہوا ہے؟ میرا یہ سیٹ اپ 2021 میں نے اسٹارٹ کیا تھا، ایک چھوٹی سی سوپ میکنگ مشین کے ساتھ اسٹارٹ کیا تھا، اور اسی مشین نے یہ اتنے 60+ بزنسز جنریٹ کیے۔ اس وقت محمود خان تھے، پھر سابق وزیر اعلیٰ جو ہے علی امین گنڈاپور صاحب ہے، ابھی موجودہ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی ہے، تو ان دونوں کے ٹائم میں آپ کو کوئی مدد ملی؟ محمود خان صاحب کے ٹائم پر تو میں نے صاحب بات ہے میں نے ان کو اپروچ نہیں کیا تھا۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور صاحب نے مجھے بلوایا تھا سی ایم ہاؤس، اور انہوں نے ایز اے موٹیویشن مجھے انٹروڈیوس بھی کروایا تھا، مختلف قسم کے آرفن ایج کے کچھ بچوں کو انہوں نے انوائٹ کیا تھا، تو وہ چلے کچھ اپریسیشن مل گئی تھی، لیکن انہوں نے فائنینشیل کوئی سپورٹ نہیں دی تھی، جو کہ میری خواتین کے لیے اس وقت بہت زیادہ ضروری تھی۔ محمود خان صاحب کی طرف سے تو ہم نے خود بھی اپروچ نہیں کی تھی۔ اس کے بعد علی امین گنڈاپور صاحب کی طرف سے ہلکی سی ایک اپریسیشن ہمیں ملی تھی، انہوں نے ہمیں سی ایم ہاؤس بلوایا، اور لیکن یہ کہ فائنینشیل سپورٹ انہوں نے بھی ہماری خواتین کو کوئی نہیں دی، اور میں ان کو بھی یہی کہا تھا کہ آپ جو ہیں تو ہماری خواتین کو مارکیٹ ایکسیس دیں، لیکن یہ چیز شاید ان کے جلدی جانے کی وجہ سے رہ گئی۔ اب سہیل آفریدی صاحب کو میں تقریباً 11 کے قریب لیٹرز لکھ چکی ہوں، اور میں نے ان سے کہا کہ آپ جو ہیں تو ہماری ان خواتین کو سپورٹ دیں، خاص طور پر مارکیٹ ایکسیس کے حوالے سے، لیکن ابھی تک ان کی طرف سے کوئی خاص رسپانس نہیں مجھے ملا۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ نے بولا کہ جو پچھلی والے بھی وزیر اعلیٰ تھے وہ بھی، اور جو ابھی موجودہ ہے، یعنی صوبائی حکومت نے کوئی مدد نہیں کی، پر جو پوری جرنی ہے آپ کی، تو اس میں کون وہ لوگ جس نے آپ کی مدد کی ہے؟ اچھا، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ
کے پی کے ماحول میں جو کہ ہمارا کلچر ہے اس طرح کا کوئی بزنس سیٹ اپ کرنا بہت مشکل چیز ہے. اس میں میں خاص طور پر شکریہ ادا کرنا چاہوں گی بلور فیملی کا. الیاس بلور صاحب اللہ ان کو غریق رحمت کرے, وہ بہت بڑی سپورٹ تھے خواتین کو ویمن امپاورمنٹ کے حوالے سے. اور غضنفر بلور صاحب وہ ان کے بیٹے ہیں جو کہ اب ان کی جگہ جو ہے تو وہ ان کے تمام مقاصد کو پورے کر رہے ہیں. انہوں نے خواتین کے لیے ایک چیمبر, ان کی والدہ صاحبہ اور فطرت الیاس بلور صاحبہ نے جو ویمن چیمبر کا آغاز کیا وہ انہوں نے ہی کیا, ان کا انیشیٹو تھا, جس میں خواتین کو امپاورڈ کیا جاتا ہے, ان کو لنکیجز ڈیولپ کیے جاتے ہیں, ان کی کیپیبلٹی پر ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کی جاتی ہے, اور یہ بہت بڑی سپورٹ ہے. اور سب سے بڑی بات کہ عزت اور حیا کے ماحول کے اندر جب خواتین کام کرتی ہیں تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے پرفارم کرتی ہیں. کسی قسم کی ہیرسمنٹ نہ ہو, آپ کے راستے میں کوئی بیریئرس نہ ہو, آپ کو سپورٹ دی جائے تو زیادہ ان کا جو ہے تو وہ معاشی طریقے میں ایک بہترین اضافہ ہو سکتی ہیں. ابھی سرحد چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ ہیں جنید الطاف صاحب, محمد ندیم رؤوف صاحب, اور اس کے علاوہ وائس پریزیڈنٹ ہے صابر بنگش صاحب. یہ بھی بہت بڑی سپورٹ ہیں. اور میں اکثر اس چیز کے اوپر سوچتی ہوں کہ ان جیسے لوگ جب ہوتے ہیں تو خواتین جو ہے تو وہ زیادہ سیف اینڈ سیکیور ماحول میں جو ہے تو اپنی صلاحیتوں کا اظہار کر سکتی ہیں. جی تھینک یو سو مچ. تاسو د سایمه محبوب صاحب خبرې واورېدې. دا چې کوم سنټر دی دلته خاص کر فیمیل دپاره چې دی اپرچونیټیز دي, ټریننګ هم ورکوي, سکلز هم ورکوي, او بیا دلته چې کوم مشینونه دي هغه هم ورته پرووایډ کوي. که تاسو هم داسې خواهشمند یئ د بزنس سټارټ کولو او بیا فیمیل وي نو داسې سنټر به ستاسو ډېر هیلپ کوي. اوس نیکسټ پورټ پر ما طرف کې اجازه ته الله پامان.